حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب میری امت احکام خداوندی کو ہلکا سمجھنا شروع کرے گی، جب میری امت احکام خداوندی کو ہلکا سمجھنا شروع کر دے گی تو اللہ تعالی مسلمانوں کا خون ارزاں کر دیں گے، سستا، 10 مرے، 20 مرے، 50 مرے۔ یہ مسلمانوں کا خون ارزاں کیوں ہوا؟ ہم نے احکام شریعت کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیا۔ اگر ہم ان کو ویٹ دیتے تو اللہ رب العزت مسلمانوں کی جان کی بھی قیمت بڑھا دیتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب قوم زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے اللہ تعالیٰ بارشوں سے محروم کر دیتے۔ اب ہمیں پکا یقین ہو اس کے اوپر، چنانچہ ایک مثال سے یہ بات تھوڑا اور ایکسپلین کریں۔ جب بھی کوئی پیشنٹ ایمرجنسی وارڈ میں لایا جاتا ہے تو جو وہاں پر تھوڑا سا عملہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو دیکھ کر فوراً کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ دیتا ہے۔ اب مثلاً آنے والے پیشنٹ کو بخار تھا تو ڈاکٹر اب قیافہ لگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنٹ گیس، کہ یہ بخار کیوں ہو سکتا ہے، موٹی موٹی علامات کیا بتاتی ہیں۔ یہ بخار انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور الرجی کی ایسی کنڈیشن ہو جائے اس سے بھی ممکن ہے، ملیریا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اس ڈاکٹر کو یقین نہیں ہوتا، جو جو وجوہات ہوتی ہیں وہ لکھ دیتا ہے کہ بخار ہونے کی یہ پاسبلٹی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ان کو کہتے ہیں ڈفرینشل ریزن، کہ یہ امکانی وجوہات ہیں بخار کی، تو وہ ڈاکٹر لکھ دیتا ہے یہ پاسبلٹیز ہیں، یہ ڈفرینشل ریزن۔ پھر اس کے بعد وہ اس کا بلڈ لیتا ہے اور بلڈ لے کے لیبارٹری میں بھیجتا ہے۔ لیبارٹری میں اب اس کا کنفرمیٹری ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس ٹیسٹ سے پکا یقین ہو جاتا ہے کہ بیماری کی وجہ یہ تھی۔ اس کو کہتے ہیں ڈیفینیٹ ریزن۔ تو ایک ہوئی ڈفرینشل ریزن اور ایک ہوئی ڈیفینیٹ ریزن۔ آج جو ہمیں پریشانیاں آتی ہیں نا، تو ہم ڈفرینشل ریزن میں پڑے رہتے ہیں، کسی نے کاروبار باندھ دیا، کسی نے جادو کر دیا، فلاں کر دیا۔ جو ڈیفینیٹ ریزن دیں کہ ہمارے اپنوں کی کوئی عملوں کی خرابی بھی تو ہو سکتی ہے، جو یہ وبال آ گیا، اس طرف نہیں جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو وجوہات بتائیں وہ ڈیفینیٹ ریزن ہیں، پکی باتیں ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی جاندار ہے اس کا رزق ہمارے ذمے ہے۔ اب رزق کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اس کا مطلب ہے کہ رزق تو ہمیں ملے گا، تو ہم حلال کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ ہمیں مفت میں بھی کوئی حرام دینا چاہے ہم نہیں لیں گے، کیونکہ حلال پہنچانے کا اللہ نے ذمہ لیا۔ ہم حلال کو تلاش کریں، وہ کہاں ہے، ہمیں مل کے رہے گا۔ جلد بازی میں ہم حرام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ صبر کر لیں، یقین اور توکل کی زندگی گزاریں، جو ہمارے مقدر میں ہے ہمیں مل کے رہے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، انسان کا پیٹ تو 2 روٹی سے بھر جاتا ہے، جو جانور ٹنوں کے حساب سے روزانہ کھانا کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی روز روزی دے رہا ہے۔ ہاتھی کتنا کھاتا ہوگا؟ کلوز میں نہیں کھاتا، ٹنوں میں کھاتا۔ ویل مچھلی ٹنوں میں کھاتی ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک ملک کے ایکویریم میں جانے کا موقع ملا تو وہاں انہوں نے
ویل مچھلیاں بھی پالی ہوئی تھیں اور بہت انفارمیشنز تھیں. ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ بلو ویل جو ہے یہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ پر ڈے اس کا وزن 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے. اب اس کو پڑھ کر مجھے تعجب ہوا، یا اللہ، وزن ہی ہم میں سے کسی موٹے بندے کا 200 پاؤنڈ ہوتا ہے اور مچھلی کا وزن روزانہ 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے، یہ کھاتی کتنا ہوگی؟ تو میں نے ایک آدمی کو بلایا جو وہاں ڈیوٹی پہ متعین تھا. میں نے کہا اس کے لکھنے میں کوئی فرق تو نہیں پڑا کہ کوئی ڈیجٹ کی آگے پیچھے فرق لگ گیا؟ اس نے کہا نہیں سر، ہم نے احتیاط سے 200 لکھا ہے، وگرنہ بعض ویل مچھلیوں کا وزن مور دین 250 پاؤنڈ پر ڈے بڑھتا ہے. اور پتہ ہے کہ اس کا رزق کیا ہے؟ ذہن میں میرے بات آئی کہ یہ چھوٹی مچھلیاں کھاتی ہوگی اور جہاں ہوتی ہوگی قریب مچھلی کو زندہ نہیں رہنے دیتی ہوگی. انہوں نے کہا نہیں، مچھلی نہیں کھاتی. تو بھئی کیا کھاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ سمندر کے اندر چھوٹا چھوٹا بیکٹیریا، مائکرو آرگنزم اسے کہتے ہیں، وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو یہ پانی کو لیتی ہے اور اللہ نے اس کے جو گلچھڑے بنائے ہیں وہ فلٹر کی مانند ہیں، سکرینے ہیں. یہ ان میں سے فلٹر کر کے پانی کو نکال دیتی ہے. تو جیسے چائے کو چھانے تو چائے کا پانی تو نیچے گر گیا، پتی اوپر رہ گئی، اسی طرح پانی چلا جاتا ہے اور وہ چھوٹا چھوٹا بیکٹیریا وہ اس کی سکرین پہ بچ جاتا ہے، یہ اس بیکٹیریا کو کھاتی ہے. اور وہ اتنا ہوتا ہے کہ ٹنوں کے حساب سے. تب سمجھ میں بات آئی، اللہ نے سمندر کے اندر پانی کو کلیننگ کرنے کے پلانٹ لگا دیے. اگر یہ ویل مچھلی نہ ہوتی تو یہ مائکرو آرگنزم اتنے بڑھ جاتے کہ مخلوق سمندر کی مر جاتی. اللہ نے پانی کے کلیننگ پلانٹ لگا دی. اس کو اللہ ایسی روزی دے رہا ہے جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے. لیکن مزے کی بات سنیں کہ پرندے خالی پیٹ گھر سے گھونسلے سے نکلتے ہیں، جب شام آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. یہ انسان صبح ناشتہ کر کے پیٹ بھر کے گھر سے نکلتا ہے، شام آتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے، آتے ہی کہتے ہیں جلدی کھانا لگاؤ. جو اللہ جانوروں کو ٹنوں کے حساب سے رزق دیتے ہیں وہ انسان کو 2 روٹی روز رزق نہیں دے سکتے. یہ تو یقین کی بات ہے. کوئی حرام کمانے گا تو کدھر لے کے جائے گا؟ تو یہ یقین اگر بیٹھ جائے تو ہم اس حلال کے اوپر پکے ہو جائیں کہ ہمارا رزق ہمیں پروردگار نے دینا ہے. صحابہ کرام کا یقین بنا ہوا تھا، اللہ ان کو رزق دیتے تھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی کو پیشاب کی ضرورت پیش آئی تو وہ یورینیشن کے لیے ذرا ویرانے کی طرف چلے گئے. جب یورین پاس آؤٹ کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سوراخ میں سے ایک چوہا نکلا اور اس کے منہ کے اندر ایک دینار تھا. وہ لا کے پھینک کے پھر واپس چلا گیا. پھر دوبارہ آیا، پھر ایک اور دینار لا کے رکھا. کئی مرتبہ وہ اس سوراخ میں بل میں گھسا اور اس نے لا کر دینار باہر ڈال دیے، پھر اندر چلا گیا. جب یہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے وہ پیسے اٹھا لیے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خوبصورت عادت یہ بھی تھی کہ جب بھی کوئی نئی بات پیش آتی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ضرور پوچھا کرتے تھے. چنانچہ وہ صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے.
چنانچہ وہ صحابی ان دینار کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پہ حاضر ہوئے. پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اب آپ بتائیے کہ یہ مال میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رزق ہے جس کا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے انتظام کر دیا. چنانچہ اس صحابی نے اس مال کو استعمال کیا. جب یہ واقعہ حدیث پاک میں پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں. یا اللہ، جن کے رزق بنے ہوئے تھے، یقین بنے ہوئے تھے، ان کو آپ بلوں سے رزق دیتے تھے، اور جن بیچاروں کے یقین نہیں بنے ہوئے وہ مہینے میں جو کماتے ہیں وہ بلوں میں چلے جاتے ہیں. یہ بجلی کا بل ہے، یہ انشورنس کا بل، یہ مکان کے کرائے کا بل، یہ ڈاکٹر کا بل، یہ فلاں بل، جو کماتے ہیں سب بلوں میں چلا جاتا ہے. اللہ، تو دل میں یقین ہو کہ رب کریم نے یہ بات اپنے ذمے لے لی. ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. بھئی اگر ہمارا رزق آسمانوں میں ہے تو کوئی دوسرا بندہ اس رزق پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ اگر وہ لے کے جا رہا ہے تو اپنا حصہ ہی لے کے جا رہا ہے. ہاں، لے غلط طریقے سے جا رہا ہے. اگر میری جیب سے لے کے گیا، اللہ مجھے اور پہنچا دیں گے، مجھے تو ملنا ہے، مجھے تو میرے رب نے دینا ہے. اگر یہ یقین ہو جائے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. اس یقین کو بنانے کی، ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سرکہ ڈالنے سے شہد فاسد ہو جاتا ہے، اس طرح شک کے آ جانے سے یقین فاسد ہو جاتا ہے. اور آج دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ شک میں مبتلا. اس لیے شریعت نے قرآن مجید کی ابتدا سے کی ذالک الکتاب، پہلے کہا لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقیوں کو ہدایت کی. شک کی جڑ ہی کاٹ کے رکھی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. شرک سے بھی پہلے شک سے پناہ مانگی. شک دل میں آیا، ایمان رخصت ہو گیا. اس لیے اس شک سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. آج کل یہ عامل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، عملیات کرنے والے، یہ شک ڈال دیتے ہیں. لگتا ہے جی آپ کا کاروبار کسی نے باندھ لیا، تو بس پھوپھی نے باندھا ہوگا، تائی نے باندھا ہوگا، ہمسائی نے باندھا ہوگا. لوگوں کو چھوٹا خدا بنا لیتے ہیں. بھئی رزق تو اللہ دینے والا ہے. وہ دینا چاہے پوری دنیا مل کے اس کو روک نہیں سکتی، وہ نہ دینا چاہے پوری دنیا مل کے ہمیں دے نہیں سکتی. ہم اللہ پر یقین پکا رکھیں. وہ اور بندے کو کنفیوز کر دیتے ہیں. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں میں بڑا کنفیوز ہوں، اس کا مطلب ہے شک میں ہے. کیونکہ کنفیوز چیز ہی الگ ہے. جس کا یقین ہوتا ہے وہ اپنی بات پہ ٹھوس پکا ہوتا ہے. آج اس یقین کی ہمیں بہت ضرورت ہے. چنانچہ یقین کے 3 مرتبے علماء نے لکھے ہیں. ایک کو کہتے ہیں علم الیقین، ایک کو کہتے ہیں عین الیقین، اور ایک کو کہتے ہیں حق الیقین. علم الیقین کا مطلب علم کی حد تک یقین ہو. عین الیقین جیسے مشاہدہ کر لیتا ہے بندہ، ایسے یقین ہو. اور حق الیقین کے یقین کا آخری درجہ بندے کو نصیب ہو جائے. ایک مثال سے بات آسان ہو جائے گی. سردی کے موسم میں آپ کھسکتے ہوئے گھر آئے
بیوی نے دیکھا، کہتی ہے میں آپ کے لیے بھی چائے لاتی ہوں۔ جب بیوی نے کہا چائے لاتی ہوں، تو آپ تو علم الیقین حاصل ہے کہ وہ گرم چائے لائے گی، وہ گرم چائے لائے گی، یہ علم الیقین۔ اس نے چائے لا کے سامنے رکھ دی، اب اس میں سے آپ نے بخارات اس پہ دیکھے، یہ عین الیقین کہ واقعی گرما گرم چائے آئی ہے، اور آپ نے چائے کے کپ کو اٹھا کے منہ سے لگا لیا، ایک سپ لے دی، اب جس کو الیقین کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت کی برکت سے حق الیقین حاصل ہو گیا تھا۔ اس کی دلیل سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مجھے آخرت کے اوپر اتنا یقین ہے کہ اگر جنت اور جہنم میری آنکھوں کے سامنے بھی آ جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کیا یقین تھا، سبحان اللہ۔ اور واقعی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ویسا معاملہ کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ بندے کی نگاہ ہر وقت اللہ کی ذات پر رہے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ آج اپنے سپہ سالاری کے منصب سے معزول ہو گئے، اور جو پیغام لانے والے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی، یہ آپ کی جگہ سپہ سالار ہوں گے۔ ہاں، آپ میرے پاس مدینہ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، اور اگر عام سپاہی فوجی بن کر جہاد میں حصہ لینا چاہیں تو ویل اینڈ گڈ، یہ آپ کا چوائس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ورقہ پڑھا، اپنا چارج فوراً ہینڈ اوور کر دیا، اور خود ایک عام مجاہد بن کر اللہ کے راستے میں لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ بڑا عجیب سا واقعہ تھا۔ کسی نے خالد بن ولید عنہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ پیغام ملا، اینڈ ود ان اے مومنٹ آپ نے اتنا بڑا ڈیسیژن میک کر لیا کہ جی ہاں میں ایک عام سپاہی کی طرح لڑوں گا، تو بڑا ٹف ہوتا ہے بندے کے لیے اس کو ڈائجسٹ کرنا، برداشت کرنا۔ تو آپ کو تو بڑی مشکل ہوئی ہوگی۔ ان کا بالکل نہیں۔ کا مشکل کیوں نہیں ہوئی؟ ان کا مشکل اس لیے نہیں ہوئی کہ جس اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے میں سپہ سالار بن کے لڑ رہا تھا، جب میں مجاہد بن کر لڑا پھر بھی اسی رب کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا۔ مجھے تو کوئی ڈفرینس ہی نہیں فیل ہوا۔ کسی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ان کا حضرت آپ نے امت کو اتنے بڑے عظیم سپہ سالار سے محروم کر دیا، کوئی ایسی خاص ریزن بھی نظر نہیں آتی، مگر ان کا ٹیلنٹ، ان کا ایکسپیرینس، ان کا معاملہ فہمی، ان کا وزڈم، وہ تو ایک ایسٹ تھا نا امت کا۔ تو جب آپ نے ان کو اس منصب سے اتارا تو امت تو اس سے محروم ہو گئی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، وجہ یہ تھی کہ خالد بن ولید جہاں جا رہے تھے فتح ہو رہی تھی، فتح ہوتی تھی، لوگوں کے دل میں یہ بات آنے لگی تھی کہ خالد بن ولید جہاں جائیں گے فتح ہوگی، توجہ ادھر جانے لگی تھی۔ میں نے فوراً ان کی جگہ دوسرا سپہ سالار بنا دیا، پتہ اب بھی ہوگی میں نے امت کو ایک سپہ سالار سے تو محروم کر دیا، امت کی توجہ اللہ سے ہٹ جائے اس عمل سے ان کو روک دیا۔
توجہ اللہ کی طرف ہی رہی، اللہ کی مدد سے فتح ہو رہی ہے۔ بندے تو اسباب ہیں، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس پر توجہ رہتی تھی کہ نظر سبب کی بجائے مسبب الاسباب پہ ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت پہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایسے کرنے سے پھر انسان اعمال کے اوپر پکا ہوا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ایک مہم پر گئے، قلعہ پتہ نہیں ہو رہا، صفت اللہ نے خط لکھا کہ جی دشواری پیش آ رہی ہے، ہم اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پا رہے۔ آج کے دور کا کوئی بندہ ہوتا تو وہ کچھ ٹروپس اور بھیج دیتا کہ تم تھوڑے ہو اور زیادہ ہو جاؤ، تمہیں اسلحے کی ضرورت ہے، میں اور بھیج دیتا ہوں، مگر نہیں، عمر رضی اللہ عنہ کا یقین بنا ہوا تھا۔ انہوں نے چند صحابہ کو بھیجا اور خط لکھا، ان کی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سنت طریقے اوپر ہے، تم اپنی زندگیوں کا کمپیریزن کرو، کہیں نہ کہیں تم کسی چیز کو اگنور کر رہے ہو جس کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے۔ تو نظر اعمال پر گئی اور واقعی وہی ہوا کہ انہوں نے جب دیکھا تو جو کہ میدان جنگ کی حالت تھی تو مسواک کا اہتمام نہ رہا تھا، کرتے تھے مگر جیسے پابندی ہونی چاہیے وہ نہیں۔ ان کو فیل ہوا، ریئلائز کیا، انہوں نے مسواک کی پابندی کرنی شروع کر دی۔ اللہ نے اس عمل پر ان صحابہ کو فتح عطا فرمائی۔ تو نظر مادی چیزوں پر نہیں تھی، نظر اعمال پر تھی کہ اعمال پر مدد اللہ کی اترتی ہے، اعمال کی وجہ سے اللہ کی مدد رکتی ہے۔ آج ہم اعمال کو دیکھتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں، خاوند سمجھتے ہے بیوی نے پریشان کر رکھا ہے، بیوی سمجھتی ہے خاوند نے پریشان کر رکھا ہے، ماں باپ سمجھتے ہیں اولاد نے پریشان کر رکھا ہے، اولاد سمجھ رہی ہے ماں باپ نے ناک میں دم کر دیا، پڑوسی کہتے ہیں پڑوسی نے پریشان کر دیا ہے، محکوم کہتے ہیں حاکم نے تنگ کر دیا، حاکم کہتے ہیں محکوموں نے تنگ کر دیا۔ اور حقیقت میں اگر دیکھیں تو ہمیں ہمارے نفس نے تنگ کر رکھا ہے۔ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارا نفس دشمن ہے، شیطان دشمن ہے۔ یہ ہم سے خلاف شریعت اعمال کرواتے ہیں اور ان بد اعمالیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ قرآن کریم نے صاف کہا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، اللہ رب العزت ابھی ہمارے احوال کو ٹھیک فرما دے گے۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ کو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ۔ ہم لوگ کو تو دیکھو نا کر کیا رہے ہیں۔ ہماری تمام پریشانیوں کی بنیادی وجہ ہمارے نفس کی خرابی، ہمارے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ۔ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں، اللہ رب العزت کی آج مدد اتر سکتی ہے ہمارے ساتھ۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ کا جیسے یقین بنا، امت کے علماء اولیاء کا بھی یقین بنا ہوا۔ چنانچہ باجید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا بڑا پریشان ہوں، بچے ہیں، روزگار کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا گھر جاؤ، جس کا رزق اللہ کے ذمے ہے اس کو رہنے دو، اور جس کا تمہارے ذمے ہے اس کو پردے نکاس دو۔ کہنے لگا جی رزق تو سب کا اللہ کے ذمے۔ کہنے لگے تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تم کام میں ہاتھ ڈالو، قدم اٹھاؤ،
محنت کرو، ہاتھ باندھ کے بیٹھے نہ رہو. تمہارے لیے قدم اٹھانا لازم ہے. جب تم قدم اٹھاؤ گے جو پروردگار نے لکھا وہ مقدر میں تمہیں مل کے رہے گا. تو ایسے میں انسان دوسرے کی جیب کو کیوں دیکھے، دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے کیوں ہتھیائے، بددیانتی کیوں کرے؟ یقین کی کمزوری کی وجہ سے یہ ساری ہمارے اندر خرابیاں آ رہی ہیں. تو یہ یقین بنتا کیسے ہے؟ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے بنتا ہے. جب انسان انہیں دیکھتا ہے نا کہ اللہ کے ذات پہ ان کا اتنا پکا ٹھوس یقین ہے، تو پھر انسان کے اپنے دل میں بھی یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے. کثرت ذکر سے یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے. اور تیسرا اتباع سنت کی اس وجہ سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے. ہمارے مشائخ نے یہ 3 باتیں کہیں کہ جو بندہ اتباع سنت میں کوشش کرے، ذکر کی کثرت کرے اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے، اللہ رب العزت اس کو پکا یقین عطا فرما لیتے ہیں. مومن اور کافر کی زندگی کا تو بنیادی فرق ہی یہی ہے. مومن اللہ کے حکم کو سن کر بات کو مان لیتا ہے، کافر اپنی آنکھ سے دیکھ کے بات کو مانتا ہے. تو مومن خبر کے راستے میں چلتا ہے اور کافر نظر کے راستے پر چلتا ہے. نظر کا راستہ جدا اور خبر کا راستہ جدا. توجہ فرمائیے، قرآن مجید میں سے چند مثالیں دیکھیے. قرآن عظیم الشان. سیدنا موسیٰ علیہ السلام